اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، اللہ تبارک تعالی نے دنیا میں آنے والے ہر انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک بیش بہا قیمتی نعمت اولاد کی نعمت ہے، اور اولاد کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس کی تمنا انبیاء علیہم الصلاۃ نے بھی کی ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایک نبی ہے حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے تو عجیب و غریب الفاظ میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعا کی ہے۔ جس وقت ان کے سر کے بال سفید ہو گئے، جسم کے اندر کمزوری آ گئی، اس وقت انہوں نے دعا کی اور یہ کہا وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اللہ اب تو سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو چکے۔ ایک جگہ فرمایا قَالَ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، میرے جسم کا حصہ کمزور ہو چکا ہے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اور کہا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میں آپ سے مانگنے پر اب بھی بیزار نہیں ہوں، نا امید نہیں ہوں کہ میں آپ سے مانگوں اور مجھے نہ ملے۔ میری عادت بنی پڑی ہے کہ ہم تو جب جب آپ سے مانگتے ہیں اور آپ تو ہمیں دے دیتے ہیں، اب بڑھاپے کا وقت آیا، اولاد نہیں ملی ہے، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، یقیناً ہمیں ملے گی۔ انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار ایسے کیا، داڑھی کے بال سفید ہوئے نہیں کہا، کیونکہ داڑھی کے بال پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ سر کے بالوں کو بتایا کہ سر کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں، جسم کمزور ہو رہا ہے، اور ہم آپ سے اب بھی نا امید نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا۔ قرآن میں کہا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب، اور یہی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔ تقریباً 90 سال کی عمر ہے، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال سے دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح فرما بردار اولاد نصیب فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بڑھاپے کے وقت میں کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بشارت دی، خوشخبری دی ہوشیار اور ذہین بچے کی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بھی یہ نعمت دی ہے، اور انبیاء علیہم السلام نے اس بڑی نعمت کو اللہ سے مانگا ہے جو اولاد کی شکل میں ہوتی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس جس کی شادی ہو گئی ہے، جن کے بچے ہیں، اولاد ہے، ان کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں کہ ان بچوں کی تربیت کب سے شروع کی جائے اور کہاں سے کہاں تک کی جائے، یہ شریعت نے ہمیں بتلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت یوسف کے والد ہیں، ہر شخص نبی ہی آ رہا، پورا خاندان نبی ہی نبی۔ وہ ویسے رہنے والے تو شام کے تھے، عراق کے رہنے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور ہے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، ان سے ظلم ہوا، اور پھر ان کو بازار میں بیچ دیا۔ وہ کس طریقے سے مصر میں رہے، پھر ایک وقت آیا کہ وہ بادشاہ بن گئے۔ ایک مرتبہ پورے علاقے میں بھوکمری عام ہو گئی، قحط سالی ہو گئی، تو لوگ وہاں مصر میں پہنچے، پتہ چلا کوئی بادشاہ ہے جو غلہ دیتا ہے۔ وہاں گئے تو پتہ چلا کہ یہ ہمارا ہی بھائی ہے۔ تو پھر انہوں نے جب پوری بات کھل گئی تو اپنے والد حضرت یعقوب کو بھی بلا لیا تھا، اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس وقت جب بالکل موت کا وقت قریب آیا تھا، اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت موت یعقوب علیہ السلام کے قریب آ گئی تھی، اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے سوال کیا تھا کہ کس طریقے سے تم زندگی گزارو گے، کیسے دنیا میں رہو گے۔ اس وقت ان کے بچوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو آپ کے رب اور آپ کے معبود کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کے والد اسحاق اور یعقوب اور ان کے والد ابراہیم کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ہم پھر ویسے ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس قرآن کوئی واقعے کی کتاب نہیں، سبق دینے کی کتاب ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں سبق ملتا ہے کہ ہر ذمہ دار اور ہر باپ اپنے بچے سے یہ پوچھے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی۔
تمہارے عقائد کی فکر کون کرے گا؟ تمہارے دین کی فکر کون کرے گا؟ تم جو زندگی گزار رہے ہو یہ اپنے رب کے زندگی کے مطابق انہوں نے جس طریقے سے پیغامات تمہیں دیے ہیں گزارنے کے لیے ان کے مطابق گزار رہے ہو، یا اس کو چھوڑ کر کسی غیر کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہو؟ ہر والد کی ذمہ داری، ہر ذمہ دار کی ذمہ داری، ہر بڑے کی ذمہ داری کہ وہ اپنے ماتحت اور نیچے لوگوں کی فکر کرے۔ اور یہ تربیت بچے کی پیدائش سے شروع نہیں ہوتی، پیدائش سے بہت پہلے ہی شروع ہو جاتی۔ کب سے شروع ہوتی ہے؟ جس وقت سے ایک لڑکا ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے، وہیں سے اس بچے کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے: لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، لحسبہا، اس کے خاندان کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، لجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور لدینہا، اس کے دین کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت والجلال کے آخری پیغمبر نے فرمایا تم 3 چیزوں سے چھوڑ دو، آخری چیز لدینہا، اس کے دین کی وجہ سے شادی کرو، تب تمہیں کامیابی ہی کامیابی ملے۔ اسی پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک محدث گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا نام مبارک ہے اور یہ عبداللہ ہے۔ حضرت ان کے والد مبارک کا واقعہ ہے، غلام تھے، ایک شخص کے باغ کی رکھوالی کیا کرتے تھے اور اس میں میوے وغیرہ انار وغیرہ کے پھل لگے ہوئے تھے۔ برسوں ہو گئے اس باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے۔ ایک دن مالک آیا اور کہا مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، ایسا کرو کوئی میٹھا انار کا جوس بنا کر کے لے کر آؤ۔ یہ گئے، انہوں نے ایک انار توڑا اور توڑنے کے بعد اس کا جوس بنایا اور مالک کے سامنے پیش کیا۔ وہ میٹھا نہیں تھا، وہ کھٹا تھا۔ تو مالک نے کہا کہ مبارک یہ تو ترش کھٹا ہے۔ انہوں نے دوسرا انار توڑا اور پھر اس کا جوس بنا کر کے پیش کیا، وہ بھی کھٹا تھا۔ پھر تیسرا انار توڑا اور پھر اس کا جوس بنا کر کے پیش کیا، یہ بھی کھٹا تھا۔ مالک ناراض ہو گیا اور یہ کہا کہ مبارک تمہیں اتنے سال ہو گئے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، آج تک تمہیں یہ پتہ نہیں چلا کس درخت کے پھل میٹھے ہیں اور کس درخت کے پھل کھٹے ہیں، اور تم نے کھٹے پھلوں کا جوس بنا کر کے میرے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت مبارک کی بات پر قربان جائیے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا خادم اور نوکر ہوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں بولنے کی۔ مجھے آپ نے صرف باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، اس باغ کے پھلوں کو ٹیسٹ اور ذائقہ اور چکھنے کے لیے نہیں رکھا۔ برسوں رہے ہیں، کیا امانت داری۔ جب یہ جملہ اس مالک نے سنا ہے تو کہا کہ تم تو بڑے اونچے آدمی ہو، تمہارا مقام یہاں باغ میں رہنے کا نہیں، تم تو محل میں چلو۔ وہ اپنے گھر لے گیا، اپنے محل میں رہنے کے لیے انہیں اجازت دے دی اور وہ اسی طرح رہنے لگے۔ ایک دن کا واقعہ، اس نے دیکھا کہ ان کے مالک بڑے پریشان، چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، اور بار بار گھر کے اندر جاتے ہیں اور گھر کے باہر آتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں پھر باہر آتے ہیں۔ تو انہوں نے اجازت مانگی کہ آپ تو میرے مالک ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، مجھے بولنا نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو پریشان دے کر بولنا چاہتا ہوں، میں آپ سے اجازت لے کر کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس وجہ سے پریشان۔ تو انہوں نے کہا کہ مبارک میرے گھر میں صرف ایک لڑکی ہے اور میرا مقام یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ میں ایسا بادشاہ ہوں اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں، میری بیوی بھی پریشان ہے اور میں بھی پریشان ہوں، کس سے نکاح کروں، کس سے شادی کروں؟ تو حضرت مبارک نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں لوگوں نے شادی کرنے کے بہت سارے طریقے اختیار کر رکھے، کوئی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتا ہے، کوئی مال کو دیکھ کر کے شادی کرتا ہے، کوئی حسب اور نسب کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، اور کوئی دین کو دیکھ کر کے شادی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 طریقے دنیا میں رائج ہیں، ایک یہودیوں کا طریقہ ہے، ایک نصارہ کا طریقہ ہے، اور ایک مجوسیوں کا طریقہ ہے، اور ایک ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ انہوں نے فرمایا کہ نصارہ کے یہاں صرف خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، لڑکی والا آئے گا، وہ لڑکے کے گھر جائے گا، خوبصورت لڑکا ہوگا شادی کرے گا، لڑکے والا آئے گا، لڑکی کے گھر دیکھے گا، خوبصورتی ہوگی تو وہ شادی کر لے گا، ان کے یہاں کچھ اور نہیں دیکھا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ طریقہ آپ کو پسند ہے تو آپ نصارہ کے طریقے پر جو آپ کو خوبصورت لگے اس سے نکاح کر دیجئے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا طریقہ یہودیوں کا طریقہ ہے، جو مال کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں،
لڑکی والے آتے ہیں، لڑکے کے گھر میں مال دیکھتے ہیں اور مال دیکھ کر کے شادی کر لیا کرتے ہیں۔ لڑکے والے آتے ہیں، لڑکی کے گھر میں مال دیکھ کر کے شادی کر لیا کرتے ہیں۔ اگر مالدار ہوگا شادی کریں گے، نہیں کریں گے۔ آپ کو اگر یہ طریقہ یہودیوں کا طریقہ پسند ہے تو آپ کسی مالدار لڑکے سے اس لڑکی کی شادی کر دیجیے۔ اور پھر کہا تیسرا طریقہ یہ ہے جو مجوسیوں کا ہے، جو آگ کی پرستش اور پوجا کرنے والوں کا طریقہ ہے، جو نہ مال دیکھتے ہیں اور نہ خوبصورتی دیکھتے ہیں، وہ تو حسب اور نسب دیکھتے ہیں، کس کا خاندان اونچا گھرانے کا ہے اس میں شادی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ طریقہ پسند لگ رہا ہے تو کسی اونچے گھرانے میں اس لڑکی کی شادی کر دی۔ اور چوتھا طریقہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں سائڈ میں رکھی جائیں اور دینداری کو دیکھ کر شادی کی۔ اگر آپ کو دینداری ان میں سے کسی کی پسند آ رہی ہے تو آپ شادی کر دیجئے۔ اس مالک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس نے کہا کہ مبارک نے کتنی قیمتی بات بتلائی، اور پھر اس نے پورے جتنے رشتے آئے تھے سب کو دیکھا، بیوی کے پاس گئے، مشورہ کیا اور باہر نکلے اور کہا مبارک میں نے سب کے اندر تین چیزیں تو چھوڑ دیں، دینداری کو سامنے رکھا، جتنے رشتے آئے تھے تمہارے مقابلے میں دینداری کسی کی نہیں ہے، لہذا میری بیوی بھی چاہتی ہے، میں بھی چاہتا ہوں، اور میری لڑکی بھی چاہتی ہے کہ تم سے شادی ہو جائے، تم اس نکاح کو قبول کر لو اور اپنے نکاح میں میری لڑکی کو لے لو۔ وہاں سے باپ بھی کتنا نیک اور صالح ہے کہ کتنے سال وہ باغ کی رکھوالی کر رہا ہے اور اس نے ایک بار بھی اس پھل کو چکھا نہیں۔ کیا تقوی ہوگا! اور کتنے پاکیزہ گھرانے کی وہ لڑکی ہے، وہ بھی نیک اور صالح ہے، اور ان دونوں کی نکاح سے ایک محدث پیدا ہوتا ہے جس کا نام عبداللہ ابن مبارک۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے، سب کے اوپر الزامات لگائے گئے جن کی ہم اور آپ اقتدا کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر بھی نہ جانے کیا کیا کہہ دیا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہ جانے کیا کیا کہا گیا، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے محدث ہیں جن کے اوپر کسی نے کوئی طعن نہیں کیا، کوئی جرح نہیں کی، کوئی الزام نہیں لگایا۔ کیسے ہیں؟ جب نیک صالح باپ اور نیک صالح فرما بردار ماں ہوگی تو پھر ایسا ہی صالح فرما بردار بیٹا پیدا ہوگا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کے زمانے میں کوفہ کی طرف گئے، لوگوں کو پتا چلا کہ یہ آ رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باہر بہت دور ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ ہارون رشید نے اپنی خادمہ سے پوچھا، باندی سے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، آندھی سی آ رہی ہے، شور و غل ہو رہا ہے، ذرا پتہ لگا کر آؤ کیا ہوا۔ اس نے پتہ لگایا تو جا کر کے کہا کہ عالم اسلام کا شہنشاہ اور بادشاہ آج آ رہا ہے، اس کے استقبال میں لوگ باہر گئے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ تو میں ہوں، یہ کس کی بادشاہت کو قبول کر کے اور کس کی شہنشاہیت کو قبول کر کے باہر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، اس باندی نے کہا ہے آپ کی حکومت لوگوں کے جسموں پر چلتی ہے، اور وہ ایک ایسا محدث اور اللہ کا بندہ ہے جس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر چلا کرتی۔ یہ ایک ایسے باپ اور ماں کے نیک اور صالح فرما بردار ہونے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا میں ایک مقام عطا کیا۔ تو بچے کی پرورش وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتا ہے تو وہ دیندار لڑکی کو اختیار کرے، دیندار لڑکی کا انتخاب کرے، وہاں سے شروعات ہوتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ اور آج ہمارا حال کہ ہم ان تمام چیزوں کو سائڈ میں رکھتے ہیں، ہم یا تو یہودیوں کا طریقہ اختیار کریں گے کہ مال ملنا چاہیے، یا تو ہم نصارہ کا طریقہ اختیار کریں گے کہ خوبصورتی ملنی چاہیے، اور یا ہم مجوسیوں کا طریقہ اختیار کریں گے کہ حسب اور نسب اور اعلیٰ گھرانہ ملنا چاہیے، اور اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ دین سامنے رہنا چاہیے، اس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھایا کہ بھائی تم بچے ہو، تمہارے والد تمہاری شکایت کر رہے ہیں، تم ان کی کیوں بات نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف بچے کی ہی ذمہ داری ہے باپ کی بات مانے اور باپ کے حقوق کی ادائیگی کرے، کیا باپ کے اوپر بچے کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً ذمہ داری، کہ آپ ذرا بتلا دیجئے۔ پہلا حق پوچھا تو یہ کہا کہ بچے کی پرورش کے لیے، اچھی تربیت کے لیے اسے اچھی نیک صالح فرما بردار لڑکی سے شادی کرنی چاہیے۔ دوسری چیز کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کا عمدہ اور اچھا نام رکھنا چاہیے، اور تیسری چیز
اس بچے کی تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام کرنا چاہیے۔ اس بچے نے کہا کہ ان 3 چیزوں میں سے کسی چیز کا بھی خیال میرے والد نے نہیں کیا۔ اپنی شادی ایک بے حیا عورت اور لڑکی سے شادی کی ہے جس کے پیٹ سے میں پیدا ہوا ہوں۔ میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا، جعل نام رکھا ہے، جو گندگی کا کیڑا کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جو لوگ قضاء حاجت کے لیے کھیت میں جاتے تھے، پہلے جو لوگ گئے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ جیسے ہی لیٹرین کریں گے ایک کیڑا اڑتا ہوا آتا ہے اور وہ اس گندگی کو گولی بنا کر لے جاتا ہے، اسے عربی میں جعل کہتے ہیں۔ یہ نام رکھا ہے میرا، اور میری تعلیم و تربیت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو مجھے بتلائیے کہ کون سا حق میرا ادا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس باپ کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ جاؤ پہلے اپنے بچے کے حقوق ادا کرو، پھر اپنے حقوق ادا کروانے کی فکر کر۔ آج سوچنے کا مقام ہے ہم نے کس موڑ پر اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ کوئی سا بھی حق ادا نہیں کیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں انہیں ایک مرتبہ کی، اور 10 نصیحتوں میں سے کچھ عقائد پر، کچھ اور چیزوں میں تھی۔ 3 نصیحتیں ایسی تھی جو اولاد کے بارے میں تھی۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ تم ان اولاد کے بارے میں خرچ کرو اپنی حلال روزی۔ حلال روزی آدمی کب خرچ کرے گا؟ جب حلال کمائے گا۔ آج ہم میں سے کوئی شخص یہی نہیں کہہ سکتا کہ میری مکمل روزی حلال ہے۔ وہ تو جو بھی کاروبار کرتا ہے کچھ نہ کچھ اس میں ملاوٹ ہی آتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر حرام کی پیمائش ہی آتی ہے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ، کہ حلال کمانا فریضہ ہے، ایک فرض ہے، اللہ کا حکم ہے فرائض کے بعد۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں تم پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ اور اچھے اعمال اور نیک اعمال کرو۔ کیا پتہ چلا کہ جب ہم حلال روزی کھائیں گے تب ہمارے دل کے اندر بھی اچھے کام کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم حرام کام چیزیں کھائیں گے اور حرام کام کریں گے تو پھر ہمارے اندر یہ داعیہ اور جذبہ اور شوق پیدا نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز کیا تھی کہ ان کے اوپر حلال روزی کی جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ أَدَبًا، کہ ان اولاد سے اپنی لاٹھی اور ڈنڈے کو ان سے نہ ہٹانا، یعنی ہر وقت ان کو پوچھتے رہو۔ بیٹا بڑا ہو جائے، شادی ہو جائے، کاروبار کرنے لگے، تب بھی ان کی دیکھ ریکھ کرو، اسے پتہ چلے کہ میرے باپ میری نگرانی کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو۔ یہ چند چیزیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ رب کریم اولاد کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔